بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ عید کیا ہے اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ساری میں نے تمہید باندھی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہمارے نزدیک مفہوم اور ہے، معصوم کے نزدیک مفہوم اور۔ مولا جو کی روٹی کھا رہے تھے، خشک روٹی، عید کا دن تھا، تو ایک آدمی آ کہا یا علی یہ عید کے دن آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کیوں؟ کہ بھئی ہمارے ہاں تو بہت میٹھے پکتے ہیں، بڑے بڑے کھانے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، آپ عید والے دن بھی خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا انما ہوا عید لمن غفر اللہ، عید اس کے لیے عید ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ تم لوگ گناہوں میں سب سے آگے ہوتے ہو، پھر عید میں بھی سب سے آگے ہوتے ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ عید جب منانے کے لیے آیا کرو تو دیکھا کرو جو سب سے آگے صف میں ہو وہ سب سے زیادہ جس کے گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ کہا کہ ہمارا ہر دن عید کا دن ہے، کہ جو اللہ کی معصیت نہ انسان کرتا ہو وہ عید ہے، اس لیے اہل بیت کے لیے ہر دن عید ہے کیونکہ ہر طرح سے پاک ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ جو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک، اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہمارے نزدیک یہ تمام مفاہیم کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آج شب عید ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ عید الفطر پہ ہر انسان عیدی مانگتا ہے۔ مجھ سے عیدی نہ مانگیے گا بھی، میں عیدی انشاءاللہ پہلے ہی دے رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک آخر میں کچھ فضائل کیسے نکات پیش کروں گا، میری طرف سے سب کے لیے عیدی ہوں گے۔ آج جناب امیر علیہ السلام کے کچھ فضائل انشاءاللہ آخر میں پیش کر دوں گا۔ وہ آخر میں جو میں انشاءاللہ فضائل پیش کروں گا، میری طرف سے آپ لوگوں کی شب عید کی عیدی، کیونکہ میں تو آج رات میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ میری طرف سے عیدی آپ کو میں دے جاؤں گا۔ لیکن عیدی مانگتے ہیں تو ہر انسان جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے عیدی مانگتا ہے۔ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، جب پروردگار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اتنے گناہوں کے ساتھ کیسے مانگے، لیکن دیکھتے ہیں وہ ہے ارحم الراحمین، تو اب ہماری ہمت ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پروردگارہ تو بھی ہمیں عیدی عنایت فرما، عیدی ایسی عنایت فرما کہ ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ اس انداز سے عیدی مانگیں کہ اللہ آج کی شب کے اندر، کہا جو حتیٰ شب قدر میں چیزیں رہ گئی ہوں وہ آج رات مانگی جا سکتی، کیونکہ شب عید ہے۔ جناب ختمی مرتبت کو بے انتہا محبت تھی جناب امیر علیہ السلام سے، کہنے والی بات ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو دشمن امیر المومنین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت جناب امیر سے تھی۔ اور جب کسی نے جناب خود سیدہ نے کہا کہ زیادہ محبت کس سے ہے، جناب ختمی مرتبہ سے پوچھا کہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو آپ نے فرمایا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں۔ اگر پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ علی زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں۔ عزیز وہ جس کی عزت زیادہ کرتا ہو، محبوب وہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہو۔ یہ وہی جملہ ہے جو سید الشہداء سے متعلق پوچھا گیا امام زمانہ سے کہ کس سے زیادہ محبت تھی، جناب عباس سے یا جناب علی اکبر سے؟ تو آپ نے کہا جناب سید الشہداء کو عباس زیادہ عزیز سے، علی اکبر زیادہ محبوب تھے۔ وہی جو جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر اور جناب سیدہ سے متعلق فرمایا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان گرامی، تو کہا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں، یعنی دونوں کا وہ ہمیشہ رسول خدا نے اپنا پلڑا اسی طرح سے رکھا۔ اب تو عیدی مل گیا آپ حضرات کو۔ عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام کا۔ اب سوچئے جناب سلمان کا مقام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی سلمان بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ پنجتن کی خدمت نصیب ہو تو کوئی سلمان بنے۔ اتنے خدمت کی ہے جناب سیدہ کے در کی جناب سلمان نے کہ جب اجازت مانگتے تھے، میں نے خود روایات دیکھی ہیں کہ بی بی اجازت ہے گھر کی صفائی کے لیے آیا ہوں۔ ایک جناب سلمان ہیں جنہیں چکی چلانے کی اجازت تھی، گھر میں صفائی کی اجازت تھی، اور جب کسی نے ایک مرتبہ کہا سلمان اس طرح سے دروازے کی صفائی کیا کرتے ہو، در کو اس طرح سے صاف کرتے ہو؟ کہا کونین کی بطول کے یہاں پاؤں آتے ہیں، کہ اس لیے میں اپنے لباس سے اس جگہ کو صاف کیا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، وہ گرد و غبار ہمارے لیے تبرک ہے جو قدم اہل بیت سے وابستہ ہو جائے۔ اور جناب حبیب بن مظاہر سے متعلق بھی یہی ملتا ہے نا کہ آپ وہ خاک اٹھا کے آنکھوں سے ملتے تھے، جو جناب سید الشہداء جہاں قدم رکھ دیتے تھے۔ یہ حدیث رسول ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مجھے حبیب سے بڑی محبت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ حبیب کو حسین سے بہت محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ خدا محبت تو ہم سب کو بھی ہے؟ کہا نہیں، جو میں نے اس کا حال دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا۔ جہاں میرا نواسہ حسین قدم رکھتا ہے، یہ وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اس خاک کو چومتا ہے کہ حسین کے قدم آئے۔ عزیزان گرامی، اتنا عشق و محبت ہو۔ یہ آخری شب تھی
شب عید ہے. میں نے وعدہ کیا تھا بہت مختصر جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا. سب ہاتھوں کو بلند کریں گے. آئیں ذرا ایک مرتبہ مل کے. میرے ذہن میں مطالب بہت ہوتے تھے لیکن بہت سے مطالب اس دفعہ پیش نہیں کر پایا. زندگی رہی تو پھر کبھی مہلت انشاءاللہ ملے گی، اور حالات نے مہلت دی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ان مطالب کو پیش کریں گے. عزیزان گرامی، آج ہاتھوں کو بلند کریں گے. ذرا مل کے ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ایک واسطہ لے کے چلتے ہیں، جو واسطہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. وہ واسطہ آج جناب خاتون جنت کا واسطہ ہے. پروردگارہ، ویسے تو اہل بیت کا کوئی بھی واسطہ پیش کر دیں کبھی رد نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا واسطہ ہے، ہر امام کا ایک خصوصیت ہے، ان کو ایک واسطہ دیا جاتا ہے. اور جناب سیدہ کا واسطہ ایسا ہے کہ کوئی بھی امام اس واسطے کو نہیں ٹالتا. یہاں تک کہ جب مروان نے ایک مرتبہ جسارت کی جناب امیر علیہ السلام کی شان میں اور امام حسن مجتبیٰ کی شان میں، مدینے میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے گستاخی کی، تو حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا. باہر لے جانے لگے مارنے کے لیے. تو اس نے کوشش کی. اب وہ جانتا تھا کہ اگر عباس ابن علی نے مجھے پکڑا ہے تو میں بچ نہیں سکتا. گستاخ امامت، اس کی سزا سب سمجھتے ہیں. تو اس نے ایک مرتبہ فوراً امام حسن کو آواز دی اور کہا کہ آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ. تو فوراً امام حسن مجتبیٰ نے آواز دی، حسین ذرا عباس سے کو چھوڑ دے. تو لوگوں نے پوچھا، یہ خود ظاہراً سید الشہداء نے، کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں اس کو جانے دیا؟ کہا جب مجھے میری ماں کا واسطہ کوئی دیتا ہے تو میں اس کو رد نہیں کرتا. کہا یہ جانتا ہوں جہنمی ہے لیکن آج اس نے میری ماں کا مجھے واسطہ دیا، آج اس کو جانے دو. مروان جیسا ملعون ترین انسان کہ جو اپنے خطبے میں جناب امیر کا نام لے کے گستاخی کرتا تھا. جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اس کا مقام، اور کئی مرتبہ اشارہ بھی کیا کہ اگر دنیا میں جہنم کا ایندھن دیکھنا ہے تو مروان کو دیکھ لو. بڑے سخت الفاظ ہیں مروان کے متعلق. اہل بیت علیہ السلام نے اس پہ، حتیٰ اگر آپ پڑھیں تو بہت سی زیارات میں نام لے کے متعدد مرتبہ لعنت کی اس پہ. تو عزیزان گرامی، آج ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. شب عید ہے اس لیے میں نے کوئی تفصیل نہیں دی آپ کے سامنے. انشاءاللہ یہ شبیں اسی طرح سے ختم نہیں ہوں گی. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اس مہینے کی جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کا، جناب خدیجہ الکبریٰ کی، اور پروردگارہ اور جتنے بھی اس مہینے کے اندر بے انتہا واقعات ہوئے، بے انتہا اس مہینے میں مسلسل شہادت حضور مولا کے ماننے والوں کی، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب امیر علیہ السلام کی عظمتوں کا ہم سب کو زندگی میں اہل بیت کی تمام زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان کے سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں عیدی عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں عیدی عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگارہ دنیا کے اندر سب بہت سے یتیم ہیں، بیوگان ہیں، مساکین ہیں. پروردگارہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ان کے لیے بھی کل کے دن کو عید قرار دے. پروردگارہ اس سال میں بے انتہا اس مہینے میں شہید ہوئے، عراق میں، بحرین میں، شام میں، یمن کے اندر بے انتہا مسلسل جو ہے وہ آل سعود حملے کرتے رہے. پروردگارہ جتنے بھی خانوادہ شہداء ہیں پاکستان، افغانستان میں اور بہت سے مقامات پہ، پروردگار تمام شہداء کے تمام خانوادے جتنے بھی جہاں جہاں پہ ہیں ان سب کو پروردگارہ کل کے دن کی مناسبت سے ان کی پریشانیاں دور فرما. یتیموں کو پروردگارہ ہم سب کو ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. چاہے یتیموں کے حق میں حق ہو، ہمارے گردنوں پہ کوئی بھی بیوگان کی طرف سے ہمارے گردن پہ حق ہو، پروردگارہ ہمیں اپنے تمام فرائض نبھانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ یتیمان آل محمد کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آل سعود کو، آل خلیفہ کو، داعش کو، طالبان کو، یہ سپاہی یزید کو غارت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الفاتحہ قبلها الصلوات. اللہم صل علی اللهم صل على محمد